السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک کتاب ہے البصائر والذخائر، کتاب کا نام ہے البصائر والذخائر، کتاب البصائر والذخائر۔ اس کے اندر حکمت سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں، حکمت پر مبنی مقولے یا کہاوتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو کتاب البصائر والذخائر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33، کتاب البصائر والذخائر، اس کے اندر ابن السماک سے ایک حکمت ذکر کی گئی ہے کہ ابن السماک نے کہا، ابن السماک یہ کہتے ہیں کہ کمال 5 چیزوں کے اندر ہے، یعنی آدمی کامل بننا چاہتا ہے اور ہر شخص کی تگ و دو کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی ترقیاں کرے یہاں تک کہ کمال کے درجے کو پہنچے۔ ہر شخص کی کوشش یہی ہوتی ہے، میں بھی اسی کا طلبگار ہوں، آپ بھی اسی کے طلبگار ہیں۔ دنیا کے اندر ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ترقیاں کرے اور اس کے اندر کوئی عیب باقی نہ رہے۔ تو ابن السماک نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کمال کے طالب ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامل بنے، تو یاد رکھیں کہ کمال 5 چیزوں کے اندر ہے، یعنی 5 صفات اگر انسان کے اندر ہو جائیں تو پھر وہ انسان کامل شمار کیا جائے گا۔ یعنی کمال کو پانے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے، کمال کے درجے کو پہنچنے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں۔ اگر 5 چیزیں آپ کے اندر آ جائیں، میرے اندر آ جائیں، تو ہم لوگ کامل لوگوں میں شمار ہوں گے اور ہم کمال کے درجے کو پہنچنے والے، کمال کے درجے کو پانے والے مانے جائیں گے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز کہ اس سے آدمی کمال کو پا سکتا ہے کہ اگر وہ کسی شخص کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، مثال کے طور سے میں آپ کو عیب دار کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں جو ہے اس کے اندر یہ برائی ہے، وہ برائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج معاشرے کا یہی حال ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے اندر کیڑے نکالتا ہے۔ تو اگر آپ مجھے عیب دار کرتے ہیں یا میں آپ کو عیب دار بنانا چاہتا ہوں، تو پھر انسان اس وقت تک کسی کے اوپر عیب نہ لگائے جب تک کہ اپنے بارے میں دیکھ نہ لے کہ آیا وہ یا اس سے ملتا جلتا عیب اس کے اندر موجود تو نہیں ہے۔ تو پہلے اپنے عیب کی اصلاح کر لے، پھر سامنے والے کے اوپر عیب لگائے۔ اگر ایک شخص ہے، اس کو میں اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا چاہتا ہوں، تو خود میں پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں کہ میرے اندر کیا عیوب ہے، اپنا عیب میں صاف کروں، پہلے اپنے عیب کو دور کروں، پھر اس کے بعد دوسرے کے اوپر میں باتیں کروں۔ اب حال کیا ہوگا جب اپنی اصلاح کرنے کی آدمی کوشش کرے گا، اپنے عیب کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، تو ابھی ایک عیب کی اصلاح سے فارغ نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر دوسرے اور کئی قسم کے عیوب کا حملہ ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے اپنی ایک عیب کی اصلاح کی کوشش کی اور اس سے فارغ کیا ہوئے کہ آپ کے اوپر مختلف قسم کے عیوب اور حملہ آور ہو چکے۔ اب کیا ہوگا کہ آپ خود اپنی اصلاح کرنے کی فکر میں رہیے، اب اس کو یہ فرصت ہی نہ ملے گی کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے، دوسروں کے عیوب کی طرف جھانکے، دوسروں کے بارے میں باتیں کرے، اس کو اس کی فرصت کہاں ملے گی؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے اپنی ایک عیب کی اصلاح کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پتہ یہ چلا کہ کئی اور عیب آپ کے دامن پہ لگ چکے۔ تو اب آپ کیا ہے، اپنے عیب کی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں گے۔ ایک عیب سے کی اصلاح آپ نے کی نہیں کہ دوسرا عیب آپ کے اوپر آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ تو یوں آپ اپنی ذات کی اصلاح میں زندگی کے آخری لمحات تک اپنی ذات کی اصلاح کرتے ہوئے، اپنے عیوب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، اپنے عیوب کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کی پوری زندگی یہ چلی جائے گی۔ آپ کو گویا فرصت ہی نہ ملے گی کہ آپ کسی اور کے بارے میں باتیں کریں، کسی اور کے اوپر آپ عیب لگائیں، اس کی آپ کو کہاں فرصت ہے؟
لہذا انسان کو چاہیے اپنے عیب کو دیکھے، اپنے عیب کو تلاش کرے اور اپنے عیب کی اصلاح کی کوشش کرے، اور انسان کے اندر اتنے عیب نظر آ جائیں گے، اتنے عیوب ملیں گے کہ وہ اس کی اصلاح کرتا رہ جائے گا، اس کو دوسروں کے عیوب کی طرف تاکنے اور جھانکنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کے اوپر عیب لگانے سے پہلے انسان اپنے عیب کا جائزہ لے، اپنے عیب کے بارے میں دیکھے اور اپنے عیوب کی اصلاح کی کوشش کرے۔ دوسری چیز یہ ہے، کمال اگر چاہتا ہے انسان کمال کو پہنچنا کہ وہ کاملوں کے اندر اس کا شمار ہو، تو انسان کی زبان اور انسان کے ہاتھ یہ کبھی بھی حرکت کریں تو حرکت کرنے سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان آیا اطاعت و فرما برداری اور نیکیوں کے کاموں سے متعلق آگے بڑھ رہے ہیں، یا اپنی زبان کو کھول رہا ہے نیکیوں سے متعلق، ہاتھ کو حرکت دے رہا ہے نیکیوں سے متعلق، اطاعت و فرما برداری کے کاموں سے متعلق، یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی چیزوں میں، گناہوں کے کاموں میں، یا اپنی زبان کھول رہا ہے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو زبان کو حرکت دینے سے پہلے، اسی طریقے سے ہاتھ کو حرکت دینے سے پہلے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی یہ زبان اور اس کے یہ ہاتھ، اس کی حرکت کس جانب ہے؟ آیا نیکیوں کی جانب، نیکیوں سے متعلق اس کی زبان چلنے والی ہے، اس کے ہاتھ حرکت کرنے والے ہیں، یا یہ کہ گناہ اور نافرمانیوں کے اندر اس کی زبان اب ملوث ہونے جا رہی ہے، اس کے ہاتھ حرکت کر کے گناہوں کی طرف آگے بڑھنے جا رہے ہیں۔ تیسری صفت کمال کو پانے کے لیے ہے کہ انسان، آدمی اگر کسی سے امید لگاتا ہے تو سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہیے کہ جو چیزیں آپ دوسروں کو دیتے ہیں انہی چیزوں کی آپ لوگوں سے امید لگائیں۔ جن چیزوں کو آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جن چیزوں کا جو کچھ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، آپ انہی چیزوں کی طلب لوگوں سے رکھیے۔ یعنی جو کچھ آپ، جیسا آپ کا معاملہ ہوگا ویسے ہی سامنے والا آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو کسی سے کچھ طلب کرنے سے پہلے، کسی سے کچھ التماس کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کے جو ہے طلب کو کیسے پورا کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں آپ لوگوں کے مطالبات کو پورا کرتے رہیں، لوگوں کی التماسات کو، لوگوں کی گزارشوں کو آپ پورا کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے۔ جس انداز کی گزارشات اور جس انداز کے مطالبات کو لوگوں کے آپ نے پورا کیا ہے، لوگوں سے انہی چیزوں کی آپ بھی امید لگائیں۔ یہ تیسری چیز ہے کمال کو پانے کے لیے۔ کمال کو پانے کے لیے چوتھی چیز کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کے حالات کی رعایت کریں اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اگر آپ لوگوں کی رعایت رکھتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو مکمل پورا کا پورا ادا کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، آپ لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے محفوظ رہیں، امن میں رہیں، تو پھر آپ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کریں مکمل، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ آپ رعایتیں کریں، لوگوں کا آپ خیال رکھیں۔ جب آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ رعایتیں برتیں گے اور لوگوں کے حقوق کی مکمل آپ ادائیگی کریں گے تو پھر کیا ہے، کوئی شخص آپ کو جو ہے کبھی ایذا نہیں پہنچائے گا، تکلیف نہیں دے گا۔ پھر آپ گویا اس طریقے سے لوگوں سے مامون رہیں گے۔ گویا لوگوں سے آپ مامون رہنا چاہتے ہیں، لوگوں سے امن اور سلامتی چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ خود لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کے حقوق کی مکمل ادائیگی کریں، خود بخود آپ بچے رہیں گے۔ پانچویں چیز کمال کے درجے کو پہنچنے کے لیے، کمال کو حاصل کرنے کے لیے، پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے مال سے جو کچھ بچا ہوا ہے، یعنی آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں، اس سے اگر کچھ آپ کے پاس بچ جاتا ہے تو اپنے مال سے خرچ کیجیے۔ بچے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں، پریشان حال لوگوں، ان کے ساتھ آپ کیا کریں، مدد کیجیے۔ بچے ہوئے مال کو آپ اس طریقے سے خیر کے کاموں میں خرچ کیجیے، لیکن آپ کے حالات سے بچے ہوئے جو حالات ہیں ان کو آپ روکے رکھیں۔ اپنے جو ہے آلتو فالتو کے احوال کو آپ لوگوں کے سامنے نہ بیان کیجیے، اپنی ضروریات کو یوں ہی لوگوں کے سامنے پیش نہ کیجیے، اپنے حال پہ آپ جو ہے فالتو
جسے کہتے ہیں کہ آدمی یار کیا فالتو کے جو ہے ناٹک کر رہا ہے. تو فالتو کی آپ کی جو چیزیں ہیں، جو آپ کے اخلاق ہیں، جو آپ کے فالتو کے جو ہے عادت و اطوار ہیں، آپ ان کو کنٹرول کیجئے، ان کو روکیے، اور آپ کے مال سے آپ کی ضرورت سے جو زیادہ ہے اس میں سے آپ خرچ کیجئے. اگر یہ 5 صفات انسان کے اندر آ جائیں تو انسان کاملوں میں اس کا شمار ہوگا، گویا اس کو کمال کا درجہ مل جائے گا. تو کمال گویا اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ کمال حاصل کرے اور اس کو کمال کا درجہ ملے تو انسان کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے، بنیادی 5 چیزیں، جیسا کہ ابن السماک نے ذکر کیا ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، کسی پر بھی عیب لگانے سے پہلے انسان اپنے عیب کا جائزہ لے، اپنے عیب کی اصلاح کی فکر کرے، وہ اپنے عیب کو سدھارنے کی کوشش کرے گا. ابھی ایک عیب کی اصلاح سے فارغ نہیں ہوگا کہ پتہ چلے گا اس کے اوپر نہ جانے کتنے عیوب ہیں. تو اس طریقے سے وہ اپنے عیب ہی میں لگا رہے گا، اپنے عیب کی اصلاح، اس کو سدھارنے میں اس کو دوسروں کے عیب کی طرف تاکنے اور جھانکنے کی فرصت ہی نہ ملے گی. نمبر 1 ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ زبان کو حرکت دینا چاہیں، اپنے ہاتھ کو حرکت دینا چاہیں، تو غور و فکر کریں کہ آپ کی یہ زبان کہاں استعمال ہونے جا رہی ہے. اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں آپ کی زبان کھلنے جا رہی ہے، یا گناہ اور نافرمانیوں سے متعلق آپ کی زبان کھلنے جا رہی ہے. ہاتھ کا استعمال آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کا یہ ہاتھ کس طرف آگے بڑھ رہا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کے کاموں کی طرف، نیکیوں کی طرف، یا یہ کہ گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف آپ کا ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے؟ تو زبان اور ہاتھ کے استعمال سے پہلے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. تیسری صفت یہ ہے کہ انسان دوسروں سے اگر کسی چیز کی امید لگاتا ہے تو انہی چیزوں کی امید لگائے کہ جن کے بارے میں خود اس کا معاملہ سابق میں جو ہے معاملہ اس کا رہ چکا ہے. یعنی جو کچھ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں سے انہی چیز کی امید لگائیں. لوگوں کے ساتھ آپ جتنا کھڑے ہوتے ہیں اتنا ہی لوگوں سے آپ جو ہے امید لگائیے، انہی چیزوں کو آپ طلب کیجئے اور انہی چیزوں کو آپ لوگوں سے مانگیے. اگر آپ نے کبھی کسی کی مدد نہ کی ہے، کسی کے دکھ درد کا سہارا نہ بنے ہیں، تو لوگ بھی آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اس لیے اپنی زندگی میں آپ خود لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیں، مکمل حقوق کی ادائیگی کی پاسداری کریں، لوگوں کے حالات کی رعایت کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں. پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے اور اس میں آپ کو کمال مل جائے گا. 5ویں صفت یہ ہے کہ جو کچھ مال آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد ہے اس میں سے آپ خرچ کیجیے، لیکن آپ کے جو اپنی جو ہے اپنے حالات جو زائد ہیں، فالتو کے ہیں، ان کو آپ روک لیجیے، لوگوں تک نہ پہنچائیے. اپنے احوال کو، اپنے ظروف کو، اپنے معاملات کو آپ اس پر کنٹرول کیجئے، اپنے آپ میں اسے جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. ہاں، اپنا مال بچا ہوا لوگوں کے اوپر خرچ کیجئے. اس طریقے سے آپ کو کمال مل جائے گا. تو میں نے یہ جو حکمت کی چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. یہ کتاب البصائر والذخائر، یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33 کے اندر یہ جو ہے حکمت کی بات ابن السماک سے مذکور ہے، جو مجھے اچھی لگی، جس کو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے بھی اس کو میں پیش کر دوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عمدہ صفات کے مطابق مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان عمدہ صفات کو مجھے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے سامعین، میرے ناظرین، میرے مشاہدین کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے زندگی کے اندر ان عمدہ صفات کو لانے کی کوشش کریں، تاکہ کم از کم کمال تک پہنچنے والوں میں جو ہے ان کا شمار ہو سکے. کمال کو پانے کی جو جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہو سکے. یقیناً کامل وہی شخص ہوگا جسے اللہ رب العالمین توفیق سے نوازے گا. لہذا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جملہ اوصاف کے اندر وہ اوصاف جو اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں، عمدہ اخلاق کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، عمدہ صفات کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور جو ایک مسلمان اور ایک بندے مومن کے لیے مطلوب اور مقصود ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان جملہ عمدہ صفات سے ہمیں متصف
ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی راہوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم جو ہے نیکیوں کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہتر بن سکے، دنیا ہمیں بہتر جانے یا نہ جانے، دنیا کی پرواہ نہ ہو کر کے اصل اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس کے نتیجے میں رب ذوالجلال ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اور جس کی وجہ سے یہ دنیا کی زندگی بھی ہماری بہتر بن جائے، آخرت کی زندگی بھی ہماری بن جائے، سنور جائے۔ انشاءاللہ کل کچھ اور مزید باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، ایمان کی حالت میں دوبارہ پھر اس لائق پروگرام کے اندر شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ خیر کے کام کو ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔